عشق کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ہر چیز کو رخصت، اپنی ترجیحات کو رخصت کرنا پڑتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ حضرت بایزید بسطامی حج کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب پہلی بار گیا تو صرف بیت اللہ دیکھا، اللہ کا گھر دیکھا، خیال آیا دل میں، گھر دیکھا گھر والا نہیں دیکھا، خیال آیا گھر دیکھا ہے گھر والا نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جب دوسری بار گیا تو گھر بھی دیکھا اور گھر والے کا جلوہ بھی دیکھا، قلب کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے، گھر بھی دیکھا گھر والے کا جلوہ بھی دیکھا۔ پھر خیال آیا، اس کو بیان کیا ہے بات، کہتے ہیں تیسری بار گیا، جب تیسری بار گیا تو گھر نہیں نظر آیا، صرف گھر والے کا جلوہ نظر آیا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ گھر والے کا جلوہ نظر آیا، میں مقام پر پہنچ گیا ہوں، میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ تب فرماتے ہیں کہ عالم غیب سے ندا آئی، فرمایا با یزید اگر تو سارا عالم نظر آتا رہتا، یہ تو کعبۃ اللہ تھا نا، میرا گھر تھا، سارا عالم نظر آتا رہتا، صرف تجھ کو خود آپ نظر نہ آتا تب بھی تجھے مقام مل جاتا۔ تو یہ جو عالم نظر آتا ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتا، رکاوٹ بنتا ہے بندہ ہر جگہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، بس میں کا نظر آنا بند ہو جائے، عاشق منزل پہ پہنچ جائے۔ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ نہیں دیکھا، مجھے یہ نظر آیا، مجھے ساتھ یہ بھی نظر آیا، مجھے یہ نظر آیا، یہ نہیں نظر آیا، یہ سارے دھندے میں کے مجھے کے ہیں۔ ندا آئی، بس اگر اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دے، سارا عالم نگاہ کے ساتھ رہے، پھر بھی جلوہ اسی کا دکھائی دے گا، چونکہ پھر ہر شے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ ایک تربیت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے اولیاء کی، عارفوں کی، عاشقوں کی، اور ترقی کرتے کرتے یہی حضرت بایزید پھر اس مقام پر جا پہنچے، اس مقام پر کہ بہت سی کتب تصوف اور کتب معرفت میں درج ہے کہ اللہ رب العزت نے پوچھا ایک روز، بایزید تو کیا چاہتا ہے؟ بایزید کیا چاہتا ہے؟ بایزید ما ترید کیا چاہتا ہے؟ آپ نے پھر یہ دیکھیے نا، ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، یہاں عشق تام ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ عرض کیا اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، اے اللہ میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے، میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں۔ جب بندہ عشق اس مقام پر لے کے جاتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں اور فقط وہ چاہوں جو تو چاہتا ہے، یعنی میری چاہت تیری چاہت میں ضم ہو جائے، میرا ارادہ تیرے ارادے میں ختم ہو جائے، میری پسند تیری پسند میں ختم ہو جائے، میں اپنی پسند سے فنا ہو جاؤں اور تیری پسند میں باقی ہو جاؤں، میں تیری چاہت کے ساتھ بقا ملے، جو تو چاہے وہی چاہت ہو، نہ میں رہوں نہ میری چاہت رہے۔ جب یہ حدیں ٹوٹ جاتی ہیں عشق اپنے کمال کو پہنچتا ہے، عشق اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اب آپ سمجھے کہ مولانا روم نے کیوں عشق کو ہر چیز کا علاج قرار دیا ہے۔ ساری امراض اس میں کے شعور سے جنم لیتی ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے جس سے لڑائی ہے، آپ جو تصور ذہن میں لانا چاہیں لے آئیں، جس سے لڑائی ہے، جس کو جس کے ساتھ شکوہ ہے، جس کے ساتھ کوئی جھگڑا یا کوئی اناد ہے، جو
جو جس کے ساتھ بھی بے چین ہے، بے اطمینان ہے، کوئی تصور جو چاہے آپ ذہن میں لے آئیں، ایمان سے کہیے وہ ساری بے چینی میں سے شروع ہوتی ہے۔ جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں یہ ہو گیا، میں نے اتنا کما لیا، میں اتنا مالدار ہو گیا، اس نے خیال نہیں کیا میں اتنا ذہین ہوں، میں اتنا عاقل ہوں، میں اتنا بزرگ ہوں، میری عزت نہیں کی، میں اتنا عالم ہوں، میرا ادب نہیں کیا، میں آیا ہوں میرے لیے کرسی نہیں چھوڑی، میں آیا ہوں مجھے پہلی صف میں نہیں بٹھایا، میں آیا ہوں مجھے نیچے بٹھا دیا، فلاں اوپر بٹھا دیا، میں اس سے نیچے بیٹھا ہوں، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، میری ساس نے زیادتی کی، میری بہو نے زیادتی کی، میرے بھائیوں بہنوں نے کی، رشتہ داروں نے کی، میں نے ہمیشہ ان پر احسان کیا، انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا، میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ آپ دکھڑے جتنے دکھڑے ہیں سارے ایک ایک کر کے گنے، سب دکھڑے میں سے شروع ہوتے ہیں۔ کیا یا میں سے شروع ہوتے ہیں یا میں پہ ختم ہوتے ہیں؟ اگر اس کی بات کی تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یا میں سے شروع ہوتے ہیں یا میں پر ختم ہوتے ہیں۔ یہی ایک شے ہے جسے عاشق جس پر لعنت بھیجنے کا کہتے ہیں۔ اسی نے بندے تیرے سکون کو برباد کر رکھا ہے، اسی نے تجھے ہلاک کر رکھا ہے۔ اس میں نے، اس خودی کے شعور نے، اس میں کے ہونے نے نہ تجھے ادھر سکھ نہ ادھر سکھ۔ عشق کا طریق ہر مرض کی علاج اس لیے ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں کے ہوش سے بے ہوش ہو جا، اسے ذبح کر دے۔ یہ میں کا ایک کتا ہے جو ہمارے من کے کنویں میں پڑا ہے، ہم 100 ہزار بالٹیاں بھر کے من کے کنویں سے نکالتے رہتے ہیں، بالٹیاں بھر کے، مگر میں کا کتا اندر کا اندر ہی رہتا ہے۔ عمر بھر سارے جتن کر کے من کا پانی صاف نہیں ہوتا۔ ارے کیسے صاف ہو کہ میں کا اتنا بڑا پھولا ہوا کتا اس من کے کنویں میں ہے۔ جب تک من کا کنواں اس میں سے خالی نہیں ہوگا، پہلے تو میں اتنی بڑی نظر آتی ہے، اور جیسے جیسے علم ملتا چلا جاتا ہے میں ہوا بڑھتی چلی جاتی، میں بڑی ہوتی چلی جاتی، جیسے جیسے عمل بڑھتا چلا جاتا ہے میں بڑی ہوتی چلی جاتی، جیسے جیسے شہرت اور عزت اور ناموری بڑھتی چلی جاتی ہے میں پھولتی جاتی ہے، جیسے جیسے کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے میں پھولتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے مال و دولت آسائش بڑھتی چلی جاتی ہے میں بہت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ الغرض جیسے دنیا میں آپ بڑھتے ہیں اسی بڑھنے کے تناسب سے میں بڑھتی ہے، اور یہ میں آپ کو برباد کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی، نہ سکھ دیتی ہے نہ چین۔ اور جو عمل صالح بندہ کرتا ہے میں چھپ چھپ کے اس عمل کے پیچھے ریا کھڑی کر دیتی ہے، اس ریا کی خبر بھی نہیں ہوتی، اس ریا کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بندہ سوچتا بھی ہے تو کہتا ہے نہیں میرے اندر ریا نہیں، میں تو اللہ کے لیے بھی بھلائی کر رہا ہوں، نیکی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس وقت پتہ نہیں چلتا، اس وقت پتہ نہیں چلتا، کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے، کوئی سچویشن جب آپ نگلیکٹ کیے جائیں، آپ کو اگنور کیا جائے، اس وقت میں بولے گی مجھے اگنور کر دیا، میرا عمل یہ تھا، میں یہ کرتا رہا۔ جب آپ گننے لگے کہ میں یہ کرتا رہا یا یہ کچھ کر سکتا ہوں جو دوسرے نہیں کر سکتے، جب آپ نے اپنے ہنر کو گنا میں سامنے آ گئی، اپنے کمال کو گنا میں سامنے آ گئی، اس میں نے حق کو حجاب میں رکھ دیا، آپ کو بربادی اور ہلاکت میں ڈال دیا۔ عشق اس میں کے بت کو جلاتا ہے، اس میں کو جلاتا ہے، اس لیے فقیر اور عاشق وہ عمر بھر میں سے تائب ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے لوگ کارکن محنت بھی کرتے ہیں، تگ و دو بھی کرتے ہیں، تنظیمیں بدلتی ہیں، باہر کی دنیا کی لوگ بھی سنیں یہاں بھی، مگر جو روز جھگڑا کسی نے عمر بھر آپ سے کبھی کیا تھا مرتے دم تک ہم معاف ہی نہیں کرتے،
عنوان بدلتے رہتے ہیں مگر اندر ایک اناد رہتا ہے. وہ اناد کیوں نہیں جاتا؟ کبھی نہیں بھولتے وہ دکھ، کیونکہ میں زندہ ہے، میں زندہ ہے. عاشق اپنی میں کو مارتے ہیں، عاشقوں کی میں مرتی ہے. میں یاد رکھ لیں، نہ علم سے مرتی ہے، نہ عمل سے مرتی ہے، نہ زہد اور ورع اور تقوی سے مرتی ہے، نہ پرہیزگاری سے مرتی ہے، نہ خالی اعمال صالحہ سے مرتی ہے. یہ ساری چیزیں مددگار بن جائیں گی اگر اندر عشق کا بامبڑ چل پڑے گا. عشق کی آگ لگے گی، میں کو جلانا عشق کی آگ نے ہے، باقی چیزیں محفوظ کریں گی، آپ کو آگے لے کے جائیں گی. اس لیے مولانا روم وہ جو بار بار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے تو افلاطون و جالینوس ما. یہ وہ بنیادی تصور تھا جس کو آج مکمل کیا. کل یہ موضوع آگے چلے گا. تو یہ عشق کی بستی ہے، عاشقوں کی بستی ہے. میں امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سبق مل جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے کہ نہیں جی. اس کو پھر من پر زندگی میں برتنا ہے، وارد کرنا ہے. اللہ پاک آپ سب پہ کرم کرے اور آپ کی طفیل کچھ خیر کی خیرات مجھے عطا کر دے گا آپ کے صدقے سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.